اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج جموں کشمیر اسمبلی میں بجٹ پیش کیا۔ یہ 2019 کے بعد پہلا موقع ہے جب جموں کشمیر کا بجٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا، کیونکہ اس سے قبل بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیے جاتے تھے۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے اسے اقتصادی ترقی کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا اور کہا کہ یہ عوام کی امنگوں کی حقیقی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی مختلف شعبوں میں ان کی حمایت کے لیے ستائش کی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو ریاست کا بجٹ پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خطہ دیر پا امن کی راہ پر گامزن ہے۔ گزشتہ 7 سالوں میں منتخب حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا یہ پہلا بجٹ ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ریاست کی GST کی تعمیل میں اضافہ ہوا ہے۔ عمر عبداللہ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ بجٹ کا فوکس نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے، علاقائی تفاوتوں کو دور کرنے اور ریاست کی بحالی کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ And providing support to help local traders benefit from GEM. Our focus is on making digital procurement an enabler, expanding opportunities and ensuring sustained growth for J&K businesses. To support MSMEs further, we will expand CGTMSE scheme coverage, implement the Raising and Accelerating MSME Performance or RAMP scheme, and launch MSME help clinics, skill development programs and buyer-seller meets as well. We are also promoting brand J&K by focusing on Pashmina, saffron and handicrafts. بجٹ میں 2.88 لاکھ ملازمتیں پیدا کرنے کے مقصد سے زراعت کے لیے 815 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریاست 2 فصلوں کے طرز کو فروغ دے گی اور باغبانی کو پھیلانے پر توجہ دے گی۔ حکومت اون کی پروسیسنگ کو فروغ دینے اور چمڑے کی رنگت کی صنعت کو فروغ دینے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے، جس سے مقامی معیشت میں مدد کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے امن کی طرف ریاست کے جاری سفر پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر دہائیوں کی بد امنی کے بعد اب دیر پا امن کی راہ پر گامزن ہے۔ سیاحت ایک اور اہم توجہ کی مرکز چیز ہے، جس میں حکومت نے 2024 میں 2.36 کروڑ سیاحوں کی تعداد کا تخمینہ لگایا ہے۔ کشمیر میراتھن جیسے ایونٹس، جس میں 1800 عالمی شرکاء کی میزبانی کی گئی، اور شیو کھوری اور دودھ پتری جیسے مقامات کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ریاست میں سیاحوں کی آمد کا باعث بنی۔ بجٹ میں سیاحت کی ترقی کے لیے 390 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں ہوم اسٹے کو بڑھانے، آبی کھیلوں کو فروغ دینے اور سونمرگ کو سرمائی کھیلوں کے مقام کے طور پر ترقی دینے کے منصوبے شامل ہیں۔ جموں کے سدرا میں ایک نیا واٹر پارک بنایا جائے گا، جبکہ باشولی کو ایڈونچر ڈیسٹینیشن کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں AAY خاندانوں کے لیے 200 یونٹ مفت بجلی کا اعلان کیا اور سرکاری بسوں میں خواتین کے لیے مفت سواری کا بھی اعلان کیا۔ Our government will be establishing national centers of excellence for water sports at Dal Lake in Srinagar and Basoli in Jammu, providing state-of-the-art training facilities for water sports enthusiasts. وزیر اعلیٰ نے فلاحی اقدامات میں شفافیت کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ حکومت کی توجہ زراعت، سیاحت اور مقامی صنعتوں جیسے شعبوں کو بااختیار بنانے پر مرکوز ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ایک نئی فلم پالیسی کو فعال کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، جس کا مقصد JK کو فلم پروڈکشن اور ایکو ٹورزم کے لیے ایک اہم مقام بنانا ہے۔ ریاست میں مقامی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے 500 نئے پنچایت گھروں کی تعمیر پر بھی توجہ دی جائے گی۔ بجٹ میں 5000 کروڑ روپے کی گرانٹس کے لیے بھی پروویژن شامل ہے، جس کا مقصد خطے کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ To establish J&K as a world-class sustainable tourism destination, ensuring environmental conservation alongside economic growth. To further strengthen the tourism and hospitality sector, I propose to constitute a multi-stakeholder advisory committee to address key issues and recommend policy measures. بجٹ میں صنعت پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پشمینہ اور دیگر مقامی مصنوعات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں مزید 7 مصنوعات کو GI ٹیگنگ حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں بجٹ میں 2 نئے ایمس اداروں اور 10 پوری طرح سے لیس نرسنگ کالجوں کے انتظامات شامل ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بڑھانے کے مقصد سے عمر عبداللہ نے ریاست بھر میں ٹیلی میڈیسن خدمات کو مربوط کرنے کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ تمام شہریوں کے لیے 5 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کوریج کا اعلان کیا ہے۔ طبی انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے کے لیے 3 نئی کیتھ لیبز قائم کی جائیں گی۔ تمام سرکاری اسپتالوں میں
MRI مشینیں لگائی جائیں گی اور ڈائلیسس کی خدمات کو تمام ضلعی اسپتالوں تک بڑھایا جائے گا۔ عمر عبداللہ نے ریاست کی ترقی میں مسلسل حمایت اور تعاون کے لیے وزیراعظم، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کیا۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔